زیبرا اور زرافہ فرق، خوراک اور دفاع کے طریقے۔ زیبرا اور زرافہ دونوں افریقہ کے جانور ہیں، مگر ان کا طرز زندگی مختلف ہے۔ زیبرا ایک چھوٹا جانور ہے جس کی پٹیاں ہوتی ہیں، جبکہ زرافہ دنیا کا سب سے لمبا جانور ہے جس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے۔ زیبرا کی پٹیوں کا مقصد اسے شکاریوں سے بچانا ہے۔ یہ پٹیاں مل کر ایک بھرم پیدا کرتی ہیں جو شکاریوں کو چکرا دیتی ہے۔ دوسری طرف زرافہ کی لمبی گردن اسے اونچے درختوں کے پتے کھانے میں مدد دیتی ہے جو دوسرے جانور نہیں کھا سکتے۔ زیبرا عموماً گھاس اور پتے کھاتے ہیں۔ وہ اپنی غذا کی تلاش میں بڑی بڑی دوریاں طے کرتے ہیں اور عموماً پانی کے قریب رہتے ہیں تاکہ پیاس بجھا سکیں۔ زرافہ بنیادی طور پر پتوں، خاص طور پر اکیشیا کے درختوں کے پتے کھاتا ہے۔ اس کی لمبی گردن اور طویل زبان اسے یہ ممکن بناتی ہے کہ وہ اونچے درختوں تک پہنچ سکے۔ زیبرا شکاریوں سے بچنے کے لیے اپنی پٹیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ ایک ساتھ دوڑتے ہیں تو ان کی پٹیاں مل کر ایک چکر دار نمونہ بناتی ہیں جو شکاریوں کو الجھا دیتا ہے۔ زرافہ اپنی لمبی گردن اور قوی ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے خود کو شکاریوں سے بچاتا ہے۔ ان کی لمبی گردن انہیں دور سے خطرے کا مشاہدہ کرنے میں مدد دیتی ہے اور مضبوط ٹانگیں دفاعی طور پر شکاریوں کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ زرافہ کی طویل گردن نہ صرف دفاع میں مدد دیتی ہے بلکہ یہ ان کو اونچے درختوں کے پتے کھانے میں بھی سہولت دیتی ہے۔ اس سے وہ اپنی خوراک کے لیے مسابقت میں دوسرے جانوروں سے برتری حاصل کر لیتے ہیں۔ زرافوں کی رہائش گاہیں اکثر افریقہ کے سوانہ اور جنگلاتی علاقوں میں واقع ہوتی ہیں جہاں وہ طویل درختوں کی بھرمار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا مسکن ان کی خوراکی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے۔ زرافہ کے جغرافیائی پھیلاؤ میں افریقہ کے مختلف علاقے شامل ہیں جہاں وہ مختلف ظروف میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ ان کی بقا کے لیے وسیع و عریض علاقے کا ہونا ضروری ہے۔ زرافہ کی سماجی زندگی بھی دلچسپ ہوتی ہے جہاں وہ عموماً چھوٹے گروپس میں رہتے ہیں جسے ٹاور کہا جاتا ہے۔ ان گروپس میں مادہ زرافہ اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں جبکہ نر اکثر تنہا رہتے ہیں۔ زیبرا کے جھنڈ میں جانوروں کا ایک مضبوط سماجی ڈھانچہ ہوتا ہے جو انہیں ممکنہ خطرات سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ ان کے گروپس میں عموماً ایک یا دو سربراہ ہوتے ہیں جو جھنڈ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ زرافہ کی سماجی زندگی بھی کافی دلچسپ ہے۔ ان کے گروپس عموماً خواتین اور ان کے بچوں پر مشتمل ہوتے ہیں جبکہ مرد عموماً تنہا یا چھوٹے گروپوں میں رہتے ہیں۔ زیبرا کی تولیدی عمل میں ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی بھرپور دیکھ بھال کرتی ہیں اور انہیں خطرات سے بچانے کے لیے شکاریوں سے دور رکھتی ہیں۔ زرافہ کے تولیدی نظام میں بھی مادہ زرافہ اپنے بچوں کی حفاظت میں بہت سرگرم ہوتی ہے۔ ان کی ماں بچوں کو خوراک فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں شکاریوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ زیبرا کے دشمنوں میں شیر، چیتا اور لکڑبگے شامل ہیں۔ ان کی بقا کے لیے انہیں اپنے جھنڈ کے ساتھ مل کر شکاریوں سے بچنے کے لیے تیز دوڑنا پڑتا ہے۔ زرافہ کے شکاریوں میں شیر اور چیتا شامل ہیں جو ان کے بڑے قد کو شکست دینے کے لیے گروپ میں شکار کرتے ہیں۔ زرافہ اپنی لمبی گردن اور مضبوط ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے لات مار کر اپنا دفاع کرتا ہے۔ زیبرا کی بقا کے لیے ان کی پٹیوں کا بڑا کردار ہوتا ہے جو شکاریوں کو چکرا دیتی ہے۔ شیر اور چیتے جیسے دشمنوں سے بچنے کے لیے زیبرا جھنڈ میں رہ کر ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ زرافہ کی معدومیت کے خطرات بڑھ رہے ہیں جس کے لیے مختلف تحفظاتی اقدامات ضروری ہیں۔ تحفظ کی کوششوں میں زرافہ کے رہائشی علاقوں کی حفاظت اور ان کی غذا کے ذرائع کو برقرار رکھنا شامل ہے۔ زیبرا اور زرافہ کے جلد کی ساخت میں فرق ہوتا ہے۔ زیبرا کی جلد پر پٹیوں کا ہونا ان کی شناخت اور حفاظت میں مدد دیتا ہے، جبکہ زرافہ کی جلد ان کی گردن کی لمبائی کے مطابق لچکدار ہوتی ہے۔ دونوں جانوروں کی عالمی آبادی میں کمی آ رہی ہے، جس کے لیے بین الاقوامی سطح پر تحفظ کی کوششیں جاری ہیں۔ تحفظ کی حکمت عملی میں ان کے رہائشی مقامات کی بحالی، نسل کشی کے خلاف مہمات اور قانونی تحفظ شامل ہیں۔ زیبرا اور زرافہ کی عالمی آبادی میں کمی کا سامنا ہے جو ان دونوں جانوروں کے لیے تحفظ کی کوششوں کو زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں، آبادی کی بڑھوتری
اور زمین کے استعمال میں تبدیلی ان خطرات کے اہم عوامل ہیں۔ تحفظاتی تکنیک اور منصوبہ بندی میں جنگلات کی بحالی، شکار پر قابو پانے اور مقامی کمیونٹیز کو شامل کرنا شامل ہے۔ مستقبل کے لیے یہ منصوبے زیبرا اور زرافہ کی نسلوں کو بچانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔